ایک دن قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور میں جب سماعت سورہ رحمان کے پروگرام چل رہے تھے یا ختم ہو گئے تھے، تو میں اور وہ بیٹھے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کون سے ایسے امراض ہیں جن پر سماعت سورہ رحمان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے. تو ان کا اور میرا مشترکہ ایک ہی خیال تھا کہ ہیپیٹائٹس کی جتنی اقسام ہیں. اگر آپ اس زمانے کی تحریریں اور پوسٹرز وہ دیکھیں تو اس میں ہیپیٹائٹس پہ بڑا زور تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں 2.25 کروڑ پاکستانیوں کو، یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 کی، 2.25 کروڑ پاکستانیوں کو ہیپیٹائٹس تھا. کیورنگ ریشو بہت تھوڑا ہے، اور WHO کی رپورٹ کے مطابق لیور سروسز یا لیور سے ریلیٹڈ جو بھی بیماری ہے وہ ایک دفعہ شروع ہو جائے اٹ نیور اینڈس، مختلف شکلوں میں نکلتی رہتی. میڈیکیشن ہے، علاج ہے، ساری چیزیں ہیں. میں نے بہت ہی خطرناک لوگ کئی قصے سنائے، کیسے کیسے ہیپیٹائٹس کے لوگ ٹھیک ہوئے، کینسر کے، تمام بیماریوں سے ریلیٹڈ ٹھیک ہوئے. لیکن چونکہ اس وقت بیماری میجر یہی تھی، اور مجھے لگتا ہے آج بھی یہی ایک میجر ڈیزیز ہے، اس کے جو بھی ریزننگ ہے اس سے ہٹ کے. ہم نے ہمیشہ جب بھی میں نے کہیں دیکھا ہے کہ ہیپیٹائٹس کا، جس کو زیادہ تر سی کے وکٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں نے بہت سارے پیشنٹس کو پرسنلی بھی ملا ہوں جا کے، تو وہ کیورنگ ریشو، وہ شخص بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، ہمت ہار چکا ہوتا ہے. اور جو عقلی جو علاج معالجے ہوتے ہیں اس میں تو ایک مقرر ٹائم ہوتا ہے کہ لو جی بس ہونا اتنا ٹائم رہ گیا. لیکن پھر میں نے لوگوں کو میریکلسلی ٹھیک ہوتے دیکھا. قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو تکلیف میں ہوتا ہے، شاید اس کی آخری امید بھی یہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس کو کیسے شفا عطا فرماتا ہے. میں نے ایک ویڈیو بھیجی تھی، شاید آپ لوگوں نے اتنا غور نہ کیا ہو. وہ ان صاحب کا تعلق بلوچستان سے، نام کیا ہے؟ حبیب اللہ نام ہے، NCB تھے، بریگیڈیئر جاوید اس وقت ڈائریکٹر تھے DHA کوئٹہ میں، اور وہ میریکلسلی ٹھیک ہوا. یہ پوری کہانی جاوید صاحب بھی بتائیں گے. سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ وہ جو ویڈیو شاید آپ نے مس کر دی ہو. جی چلائیں جی وہ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی گلا کوٹا سے تعلق رکھتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک ڈاکٹر سے ہوا تھا، تو ڈاکٹروں نے علاج قرار دے دیا تھا. کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے. تو جب میں نے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سورۃ رحمان کا پیغام ملا تو میں نے اس پر عمل کیا، سنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دیا. اس کے بعد سورۃ رحمان کو آگے پھیلایا. کوئٹہ، قلعہ سکلا، رو مسلم باغ، رولائی، خانہ زئی، جس طرح کی بیماری تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کیا، صحت دیا. وسلام. جی جاوید صاحب. شکریہ بابا جی. حبیب اللہ کی ویڈیو دیکھ کے آج بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کوئٹہ میں جب میں یہ ایک اسائنمنٹ کے لیے تھا تو میرے پاس میں نے کچھ سٹاف کو رکھنا تھا اپنے ساتھ. تو یہ حبیب اللہ وہاں پہ آیا اور بہت ہی غریب حال میں تھا اور بڑا پریشان تھا. تو اس کو میں نے بس یہ کہہ کے رکھ لیا کہ ٹھیک ہے کہیں پہ ہم اس کو کسی کام پہ لگا دیں گے. اور کچھ عرصے اس نے کام کیا، اور جہاں پہ بھی جس سیٹ اپ میں اس کو لگاتے تھے لوگ اس کو تنگ کر کے وہاں سے نکال باہر کرتے تھے. اور مجھے پھر پتہ چلا کہ اس کو کوئی بیماری ہے جو یہ بتاتا نہیں ہے کہ اس کو کوئی اس وجہ سے شاید نوکری نہ دے. اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے اور یہ اس نے کاغذوں میں نہیں لکھا. تو اس کو میں نے پھر اپنے ساتھ ایک کوک اور بطور ویٹر اپنے ساتھ میس میں رکھا اور اس سے پوچھا اور اس کو سورہ رحمان کے بارے میں بتایا، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ. اور ایک دفعہ اس کے ساتھ بیٹھ کے
وہ پورا عمل کیا تاکہ یہ تھوڑا اتنا آئی کیو لیول اور وہ اس طریقے سے نہیں تھا. تو اس نے کہا جی باقی میں خود کر لوں گا. اینڈ میرا خیال یہ تھا کہ اس نے یہ 7 دن کا عمل پورا کیا، جبکہ یہ بہت اکثر بیمار ہو جاتا دوسرے تیسرے دن، حتیٰ کہ کچھ ماہ 1-2 ماہ رہنے کے بعد یہ اتنا سیریس ہوا کہ ہاسپٹل چلا گیا، CMH میں اس کو ایڈمٹ کرایا. تو ڈاکٹر نے مجھے جب کال کی تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ہے اور اس کو تو ہیپیٹائٹس C ہے، اور ہم نے پنڈی اس کی رپورٹ بھیجی تھی اور وہاں سے یہ کوئی 2-3 ہفتے بعد آئی ہے اور یہ کنفرم ہے. تو میں نے اپنی تسلی کے لیے میں نے کہا جی آپ کسی اور بھی لیبارٹری سے اس کا چیک اپ کرائیں، اور آغا خان لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ ہوا اور انہوں نے بھی اس کو ہیپیٹائٹس C ڈکلیئر کیا، اور بہت ایڈوانس سٹیج پہ، حتیٰ کہ اس کا چلنا پھرنا بند ہو گیا، کھانا پینا بند ہو گیا، اور اس کو تقریباً دن میں کئی دفعہ بلڈ بھی لگتا اور وہ پلازما اور وہ سارا اس کی حالت. تو انہی دنوں میں جب یہ ہاسپٹل میں تھا تو ایک دن رات کو 2:30 بجے کے قریب مجھے ہاسپٹل سے کال آئی ڈاکٹر کی کہ اس کے ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا نیکسٹ آف کین یہ وہ، تو اس کی حالت ایسی ہے کہ ہی ول ناٹ سروائیو فار مور دین 1 or 2 hours. 2 گھنٹے بہت کم تھا. تو میں اسی ٹائم ہاسپٹل گیا اور جب میں نے دیکھا تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اور میں نے صرف اس سے یہ پوچھا کہ کیا تم نے وہ سورہ رحمان سننے کا عمل 7 دن کا پورا کیا؟ اور اس سے جتنا بولا گیا اس نے مجھے بتایا کہ ہاں سر میں نے کیا. وہ بس یہ 2 دفعہ کیا، پھر میں ادھر ہو گیا، پھر 3 دفعہ کیا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس نے اس طریقے سے نہیں کیا. اس دن میں نے اس وقت اس کو دوبارہ وہ بیٹھ کے تو ہم نے وہ سورہ رحمان سنی اور وہ دعا اس طریقے سے کی، اور ڈاکٹر کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. اس نے وہ عمل جو ہے وہ جب شروع کیا تو اس دوران وہ تھوڑا بہتری محسوس کی اس نے، اور پھر اگلے 7 دن میں روز راستے میں تھا وہ میرے آفس کے، تو CMH رک کے تو میں چیک بھی کرتا رہا. 5-6 دن بعد بابا جی اس کے سارے انڈیکیٹرز اور سب ٹیسٹ وغیرہ نارمل ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ 7ویں دن وہ بالکل ٹھیک تھا. اور جب میں اسے ملا تو میرے ساتھ ضد کر کے وہ واپس میس آ گیا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب ڈاکٹرز نے بڑا سیریسلی میرے ساتھ ایک قسم کا آفیشلی مجھے کنوے کیا کہ آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ لوگ نہ کسی کچن میں امپلائی ہوں گے اور نہ ویٹر نہ کوک. لیکن وہ بہرحال ایک ایموشنل سچویشن میں تھا، اور اس واقعے کے بعد بابا جی وہ تقریباً 2 سال میرے ساتھ رہا، اور پھر بالکل ٹھیک ہوا اور اتنا ہیلدی ہو گیا کہ دین ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گیٹ میرڈ. حتیٰ کہ میں نے اس کو کہا کہ یار تم کیوں تھوڑا خیال کرو، تو ہی ڈڈ ناٹ چینج ہز مائنڈ، اور آج بھی یہ کوئٹہ میں ہے اور ہی از فائن اینڈ ہی ہیز 3 kids اور از ویری ہیپی. کبھی کبھار اس کو ہوتا ہے کچھ تھوڑا بہت جو یوزولی کسی کو بھی ہو جاتا ہے، بٹ دین یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں یہ ری ایمفیسائز کروں کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام سے کوئی یہ اٹس ناٹ اے فار می کوئی ٹیسٹ کیس نہیں تھا، یہ میں نے خود وہ مشاہدہ کیا اور ہمیں پورا یقین تھا اور ہمارے سامنے اور آپ کا حکم تھا، تو میں نے یہ ساری بات کی. یہ پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ میرے پاس وہاں ہوتے ہوئے میرے فیملی آئی، سب لوگ آئے، میرے پاس گیسٹ بھی آتے تھے، سب کو یہ سرو کرتا تھا تھرو آؤٹ، میرے لیے ناشتہ کھانا سب چائے یہی کرتا تھا. اور آج بھی بڑا بزد ہے کہ یہ پنڈی آ کے تو ہمارے گھر رہے. بہت شکریہ. اچھا جی، یہ میں نے اس لیے یہ ویڈیو بھی دکھائی، آپ نے بچوں کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہیلدی بچے، خود بھی ہیلدی ہو گیا. کیا ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس A B اور C کوئی بھی قسم ہو، صرف یہ ہے کہ طریقہ غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں، الغرضی نہ اختیار کریں اور پوری یکسوئی سے 7 دن سن لیں.
7 دن کے بعد اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو 1 دن کا وقفہ کر کے پھر 7 دن سن لیں. پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو 1 دن کا وقفہ کر کے اور 7 دن سن لیں. انشاءاللہ اللہ شفا دینے والا ہے. جیسے حبیب اللہ ایک مثال موجود ہے. تو جو لوگ بیمار ہیں خاص طور پہ اس لیور سے ریلیٹڈ کسی ڈیزیز میں، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کو اس طرح سنیں، مایوس مت ہوں، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں.